مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 103 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی ہیں۔ ان 103 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر فتح مکہ سے پہلے تک کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال میں پیش آنے والا وہ عظیم الشان، وہ شاندار واقعہ ہے جس کو سن کر، جس کا تذکرہ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، ہر ایمان والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہجرت کے 8ویں سال مسلمانوں کو مکۃ المکرمہ کی فتح عطا فرمائی۔ حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدہ قریش کے لوگوں نے، مکہ کے مشرکوں نے توڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف نکلتے ہیں، اور اس نکلنے کو، اس سفر کو انتہائی خفیہ رکھا جاتا، اس طرح چھپایا جاتا ہے کہ لشکر اتنا بڑا ہے، پیدل نہیں جا رہے ہیں، سواریاں ہیں، سپاہی ہیں، تلواریں ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جوش خروش ہے، اور سفر 50-60 کلومیٹر کا نہیں ہے، 450 کلومیٹر کا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچنے تک مکہ والوں کو اطلاع بھی نہیں ہوتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے قریب آ چکے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، ایک جگہ مقام قدید میں آپ علیہ السلام پہنچے، صحابہ روزے سے تھے، آپ علیہ السلام نے سواری پر سوار ہو کر پانی منگوایا اور سارے صحابہ کے سامنے پانی پیا، تاکہ تمام صحابہ کو معلوم ہو سکے کہ یہ سفر ہے، اور سفر بھی وہ جس میں جہاد کی نیت ہے، سفر بھی وہ جس میں مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ ہے، جس میں دشمنوں سے لڑائی کا ارادہ ہے، مقابلے کی امید ہے، مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے روزہ چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے، راستے میں آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے اسلام کے قبول کر لینے کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار اس سفر کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا۔ مکۃ المکرمہ سے بالکل قریب ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے جس کو مر الزہران کہا جاتا ہے، کھلا میدان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں پڑاؤ کیا، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ ہر صحابی، ہر سپاہی اپنا الگ چولہا جلائے۔ پکوان کے لیے جیسے ہی ہر صحابی نے اپنا الگ چولہا جلایا، ایک آگ اٹھی، ایک روشنی نکلی جس سے سارا
میدان روشنیوں سے جگمگا اٹھا، دور دور تک صرف آگ نظر آ رہی ہے، دور دور تک صرف روشنی نظر آ رہی ہے، دور دور تک اس فوج کا، صحابہ کے اس لشکر کا جاہو جلال نظر آ رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ لشکر اس طاقت اور قوت کے ساتھ، اس جاہ و حشمت کے ساتھ، اس غضب کے ساتھ، اس جلال کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہو گیا اور مکے والوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، لڑائی ہو گئی، تو مکہ کے لوگ، یہ قریشی سارے کے سارے قتل ہو جائیں گے، ان کا تو بچہ بچہ مارا جائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ میں جاؤں گا مکۃ المکرمہ میں، جا کے وہاں کے لوگوں کو تیار کروں گا، ابو سفیان کو تیار کروں گا کہ چلو لڑے بغیر، ہتھیار اٹھائے بغیر بات مان لو، قصہ ختم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مکۃ المکرمہ میں جانے کا، اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ ادھر سے مکے والوں کو پہلے سے پتہ تھا کہ حملہ تو ہوگا ضرور، کب ہوگا اور کب یہ مسلمانوں کا لشکر مکۃ المکرمہ کے قریب آئے گا، کب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کریں گے، اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، اور سوچا نہیں تھا کہ اتنی جلدی ایسا بڑا لشکر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچ جائیں۔ جاسوسی کے لیے نکلے، ابو سفیان گئے، حارث ابن ہشام گئے، حکیم ابن حزام گئے، یہ تین بڑے بڑے لوگ قریش کے جاسوسی کے لیے نکلے، معلومات کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے کہ دیکھیں تو صحیح کہ محمد عربی کا لشکر کہاں تک آیا ہے، کدھر تک پہنچا ہے۔ مرت زہران کے قریب پہنچے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا منظر ہے، دور دور تک لوگ نظر آ رہے ہیں، الاؤ جل رہا ہے، روشنیاں جل رہی ہیں، آگ جل رہی ہے، یہ کون سا لشکر ہے، یہ کون سا قبیلہ ہے، پریشان ہیں کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ بدیل ابن ورقہ تھے، حکیم ابن حزام تھے، حارث ابن ہشام، ابو سفیان، باتیں چل رہی ہیں، کسی نے کہا یہ قبیلہ، کسی نے کہا یہ قبیلہ، ابو سفیان کہنے لگے کہ نہیں نہیں یہ قبیلہ نہیں ہو سکتا، ان کی اتنی تعداد نہیں ہو سکتی، ان کا اتنا بڑا لشکر نہیں ہو سکتا، یہ کون ہیں؟ ان کی آپس کی گفتگو چل رہی ہے، پیچھے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، انہوں نے وہ باتیں سن لی اور قریب آ کے ابو سفیان کو مخاطب کر کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ تو وہ لشکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائیں گے، ان کا جاہ و جلال دیکھو، ان کا رعب دیکھو، ان کی تعداد دیکھو، ان کی شان و شوکت دیکھو، یہ کوئی معمولی لشکر نہیں ہے، 10,000 کا یہ لشکر ہے، تو مکہ کے لوگ، تم قریشی کیا ان کا مقابلہ کر سکو گے؟ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا، تم سردار ہو، تم امن و امان کی بات کر لو، تم صلح صفائی کی بات کر لو، لڑے بغیر مکۃ المکرمہ کو ان کے حوالے کر دو۔ ابو سفیان کو پیچھے بٹھایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف انہوں نے رخ کر لیا۔ راستے میں چولہا جلا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سیکیورٹی کی ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے دیکھ لیا ابو سفیان کو اور کہنے لگے عدو اللہ امامی، اللہ کا دشمن میرے سامنے آ گیا ہے، اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا، چلو اس کو قتل کر دیں۔ فوراً بھاگتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے اللہ کے رسول، ابو سفیان ہمارے پاس آ رہا ہے، آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں گا، قتل کر دوں گا، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ دین کا، یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ خود ہمارے پاس چل کے آیا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان وہ سردار جس نے مکہ کے مشرکوں کو، قریشیوں کو، آس پاس کے قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے والے، تکلیفیں دینے والے، ستانے والے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول اجرتہ، میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ نے پناہ دی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بھی ان کو پناہ دے۔ آپ علیہ السلام نے ابو سفیان سے پوچھا ابو سفیان کیا تمہیں یقین نہیں آیا کہ اللہ ایک ہے اور جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میں یہ بات تسلیم کر چکا ہوں، میں یہ مان چکا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اگر ان معبودوں کے پاس، ان بتوں کے پاس کوئی طاقت ہوتی، قوت ہوتی تو یہ آج ضرور ہماری مدد کرتے۔ یہ بے حیثیت ہیں، یہ بیکار ہیں، یہ کوئی کام کے نہیں ہیں۔ مجھے یقین آ گیا کہ اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا اقرار کر لیا۔ لیکن محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی تک پکے مسلمان نہیں بنے تھے، دل میں اسلام ان کے داخل نہیں ہوا تھا۔ آگے کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کو دیکھ کر، جس کو محسوس کر کے انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا اور اسلام ان کے دل میں اتر گیا۔ اس وقت انہوں نے جو اسلام کا اقرار کیا تھا، اس وقت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کلمہ پڑھا تھا وہ ظاہر میں پڑھ لیا تھا، اور وہ رعب کی وجہ سے، مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر خوف کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی، آپ علیہ السلام نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا دیکھو ان کو کسی تنگ جگہ میں، کسی اونچی جگہ پر لے جا کے بٹھاؤ، اور جب ہمارے لشکر یہاں سے گزر رہے ہوں، ہمارے سپاہی یہاں سے گزر رہے ہوں، یہ صحابہ یہاں سے گزر رہے ہوں تو ان کو بتانا کہ اللہ کے ان فوجیوں کا کیا جاہ و جلال ہے، کیسی شان و شوکت ہے، اور کیسا ان کا وقار ہے، کیسا رعب اور دبدبہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لے کے چلے گئے ایک بلند جگہ پر، ایک اونچی جگہ پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو بٹھا دیا گیا۔ اب یہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے، مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہا ہے۔ ابو سفیان نے دیکھا ایک ایک قبیلہ سامنے سے گزر رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، زرق برق جھنڈے ہیں، اور شاندار تکبیریں کہی جا رہی ہیں، اور شاندار جوش کا، ولولوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ابو سفیان بار بار حضرت عباس سے پوچھتے کہ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ ارے مجھے اس قبیلے سے کیا کرنا ہے؟ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ ارے مجھے اس قبیلے سے کیا کرنا ہے؟ ابو سفیان دنگ رہ گئے، حیرت زدہ ہیں کہ یہ کیا لشکر گئے، کیسی ان کی شان گئے، کیا قوت ان کے اندر گئے، اور کیسا جذبہ ان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دیا۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، ایک لشکر آیا جس کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ لشکر آگے بڑھنے لگا۔ ان کی جو حمیت تھی وہ حمیت جاگی، وہ غیرت جاگی۔ ان کو پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ابو سفیان ہے جنہوں نے غزوہ خندق میں مکۃ المکرمہ سے ایک بڑے لشکر کو تیار کیا تھا، مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ ابو سفیان ہے جنہوں نے ایک دو نہیں کئی جنگوں کو لیڈ کیا تھا، کمان سنبھالی تھی، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے لڑائیاں لڑی تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنے والے اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے، کمان سنبھالتے ہوئے، اس ٹکڑی کی قیادت کرتے ہوئے سامنے سے ابو سفیان کے نعرے لگاتے ہوئے گزرے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو انتقام لینے کا دن ہے۔
آج تو خون بہانے کا دن گئے، آج تو ٹکا بوٹی کرنے کا دن گئے۔ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج تو اس زمین کو ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، اب دیکھنا ہم کیسے تم لوگوں سے انتقام لیں گے۔ ابو سفیان کے سامنے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ جوش میں یہ نعرہ لگاتے ہوئے گزر گئے، ابو سفیان کی پیشانی پر بل لا گئے، پریشان ہو گئے ابو سفیان۔ یہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے، اس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ آپ علیہ السلام نے جو ایکشن لیا، جو حکمت بھرا فیصلہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آگے کے جو واقعات ہیں، اس فیصلے کا جو تذکرہ ہے وہ آگے کی ویڈیوز میں کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔